اگر کوئی مائی کا لال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد۔ پاکستان بننے تو بعد بابا جی بھی کھاندے رہے، بابا جی کی نسل بھی بینک سگوں ود گئے نے، گھٹ گئے نے۔ نبی پاک نے فرمایا الربا 70 خوبا ایسرھا کا نکاح رجل امہ، فرمایا سود کھانا 70 گناہ نے، آسان ترین اپنی ماں نال بدکاری، 69 گناہ بڑے پتہ نہیں وہ کیا ہو سن، یہ چھوٹا گناہ آسان نبی سے فرمایا ماں اپنی نال بدکاری کرنا وانگوں ہے۔ ہن ماں نال بدکاری کرنے والے دس کچھ نہ باقی ماں نال بدکاری کرنے والے یہ سارے جڑے بینکاں والے بیٹھے حدیث پاک ضرور کے مطابق سود کھان والے جڑے بیٹھے آپ نے پھر اگوں صدقے جاوا ساری سارے کٹھا چا کیتا ہے، فرمایا آکل الاکل والموکل والشاہد والکاتب کلہم سوا، فرمایا سود کھاون والا، سود کھواون والا، سود لکھن والا تے سود دا گواہ، فرمایا چاریاں دا گناہ برابر ہے، وہی 70 وارا 70 گناہ چھوٹا ماں نال بدکاری۔ یہ وہی طبقہ ہے جنہوں قرآن مجید میں منافقین کے نام پر قرآن مجید فرقان حمید کی اصطلاح میں جن کو منافقین کہا جاتا ہے سکولی طبقہ وہی بالکل تحقیق شدہ بات۔ منافقین کے جملہ صفات اگر ڈھونڈو قرآن حکیم فرقان مجید اگر بعین ہی تمام دے تمام سکولی طبقے چ نظر نہ آون ایسا مجھے فقط اتنا ہے کہ اس وقت کے اندر جدید اور ماڈرن اصطلاحات الفاظ پیدا ہونے انہوں دا اس دور کے اندر نام تبدیل ہے، اور وہ عجیب گل یہ ہے کہ وہ اپنے اس نام دا اظہار تکرار بڑے فخر نال کرتے ہیں۔ مشہور نام انہوں دا جڑا خود آپ اظہار بھی کرتے ہیں وہ سیکولر ہے، فخر نال آپ کو سیکولر کہتے ہیں۔ مسٹر جناح اب اچھا کتاب جانی ہوں جن میں بھائی کی طرح کہا مسٹر جناح اس چیز کا زور نال اظہار کرتا سی، میں وہ کتاب آتی تمہیں اس کتاب کے اتوں اتلے صفحے کے موٹے لفظ بکھانا انہوں لفظوں کا آپس کا تھی تقابل جدو ویکو گے نا تو تمہیں صاف پتہ لگ جائے گا کہ یہ جنس کی اللہ کبھی اس کا ماڈرن نام رکھنا، روشن خیال رکھنا، جدید اسلامیہ رکھنا، سیکولر رکھنا، یہ سب الفاظ جو ہیں لفظ منافق سے مختلف معنی ہیں، لفظ منافق کی مختلف تعبیریں ہیں۔ اے مومنو مسلمانوں، کفار تواڈے اندر نہیں سی داخل ہو سکتے، اور وہ تواڈے اندر اپنی کامیابی تو مکمل مایوس ہیں جب تک کہ انہوں تواڈے اندر منافقین پیدا نہیں کی۔ اس وقت انہوں منافقین دی جماعت سکولیاں دی تیار کی تھی
پیچھے ہو گئے انہوں اگے کیتا ہے وہ اپنے جو مقاصد بیان کرتے ہیں انہاں تمام مقاصد نو تساں اپنے اندر پورا پاؤ گے با واسطہ انہاں لانتیاں نے سکولی منافقین دے واسطے نال تسی یہود و نصارہ دے تمام مقاصد اور اغراض جڑے نے وہ اپنے اندر ثابت پاؤ گے تساں پورے کیتے بیٹھے ہو لیکن کرایا ہونا انہاں تو آپ نہیں سن کر سکتے قرآن حکیم فرقان مجید جنہوں آپ ایک ذکر اذکار دی کتاب سمجھ کے یا مردے بخشواؤں دی کتاب سمجھ کے زندگی دے تمام معاملات کو باہر رکھیا انہوں اور بے قدر کر کے سٹیا ہوا ہے اور چند اپنے بچے کسی مدرسے دے کے اپنے ذکر اور مردیاں دے مغفرت کا جڑا امر اور ضرورت وہ پوری سمجھ رہے ہیں یہ تو پوری ہو رہی ہے یہ خود سارے اندر منافقت ہے اور منافقت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ جیڑی کتاب پوری زندگی کا نظام سی ہر ہدایت اور ہر دلالت جیڑی ہے اس کو واضح بیان فرماتی سی ادھر تو صرف دو کام لے رہے ہیں باقی کوئی کام ایسا اس کتاب کو نہیں لیں گے اور نہ ہی اس نظر نال ایسا اس کتاب کو ویکھنے ہیں میں انہوں آخیا میں کہ پہلی کتاب لاؤ کہ تو روک گیا قائد اعظم بھائی کے گورنر والی یار اچھا بہرحال یہ دسو مسلمانوں اگر یہ ذکر اذکار اور عبادات چند عبادات دسنے والی کتاب ہوتی جب مغفرت نماز ایک تلاوت کر کے جی اور ثواب کٹھا کر کے مردے بخشواؤں کا کتاب ہوتی انہیں ایڈا لمبا ایڈی طویل کیوں ہے اور پھر دوسری گل یہ کافراں دے تذکرے منافقاں دے تذکرے انہاں دیاں ساریاں شرارتاں دے تذکرے وہ کیوں کردا جب ایک کتاب ہی ایسی ہے کہ اس کو مقصد ہی نہیں جو وچ بیان ہو رہا ہے تو پھر بیان کیتا کیوں گیا اسی ایڈے لعنتی سور بن گئے ہیں کہ اللہ تعالی دی کتاب نو زندگی دے تمام حصوں تو کٹ کے پاسے جا کیتا صرف ذکر عبادت وہ بھی اپنی من مانی دی کرے نہ کرے ذکر عبادت یا مردیاں دی بخشش ختم ضرور وہ واسطے اس کتاب نو اسا استعمال کرنے ہیں یہ سارے اندر لعنت کیوں آئی ہے دیکھو اقبال جو سانو فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کی تباہی کا تنزل کا وہ جب سبب بیان فرماندا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ اسی سائنسدان نہیں یہ نہیں کہتا اسی بڑے بڑے تاجر نہیں رہے یہ نہیں کہتا اسی بڑے بڑے سرمایہ دار نہیں رہے زمیندار نہیں رہے ساڈے ڈاکٹر کو نہیں ساڈے فلان کو نہیں وہ
کہتا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارے کے اچھا کیوں تارے کے قرآن وہ کیویں آسانو کہہ رہا کہ تسی قرآن چھڈی بیٹھے جی کیویں چھڈیا تھا دسو قرآن پاک کے ساڈے کول پائے گا ساڈے بال حافظ بھی ہیں اقبال جواب شکوہ اس کا فرماتا ہے یعنی جس وقت شکوے چ مسلے آخیا ہے رب سانو سارے کیتی کیڑی رب جواب دینا جواب شکوہ کہ تساں کی کیتا ہے تسی مسلمان ہے جی کہ میں تہاڈے نال مسلمان والے کام کراں اس سلسلے جان کے اقبال فرماتا ہے وہ معزز تھے اللہ فرما رہا ہے مسلمان نو وہ معزز تھے پیچھے صحابہ کچھ سائنسدان سن کوئی صحابہ بڑے بڑے تاجر سن کوئی صحابہ بڑے بڑے ذمہ دار سن مالدار سن یہ ہر دنیا دی طاقت ہر دنیا دی عقل اس چیز نو تسلیم کرے گی کہ وہ بہت بڑے بے مثال دیندار ضرور تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک امتیاز یہ ضرور بیان کیا جائے گا اور ہر بندہ تسلیم کرے گا کہ بے مثال دیندار بے مثال دیندار اس دیندار بے مثال دیندار کے ہونے کے علاوہ کوئی اور امتیازی صفت ان کی بیان نہیں کر سکتا اگر زمیندار کی بات کر تو کافر زیادہ تو تاجر کی بات کر تو کافر بہت زیادہ تو سرمایہ دار کی بات کر تو کافر بہت زیادہ تو لیکن دینداری صرف صحابہ کرام کے پاس تھی اور کسی کے پاس نہیں ایسے ہے نا اقبال کہتا ہے لانتی ہو تھی آدھے جی ایسے سائنسدان نہیں سارے فلان نہیں تا کر کے اِسی تھلے جا رہے ہیں تو وہ کہتا لانتی ہے جی یہ گل ہوتی تو پھر صحابہ بھی نہیں سن وہ دن ب دن تباہی نو کیوں نہیں گئے انہوں نے ترقی کی تھی تو تم خوار ہوئے سارے کے قرآن ہوں بتاؤ اقبال سانو کہہ قرآن چھڈ بیٹھے سن اس لیے کاظمی سارے یہ وہ سارے ہے سن سب نو اقبال کہتا تھی قرآن چھڈ گئے کیوں چھڈے دسو رب کیویں آپ چھڈیا قرآن کہ قرآن پاک جڑا ہے وہ زندگی کا پورا ایک نظام بن کے آیا سی اصل حیثیت نظام یہ قبول نہیں کیا سونا یہ پھر مارو تو تھی وہ کتاب جو آ دیکھو نا قیوم نظامی پاکستانی حکومت بڑے بڑے عہدے سے رہا ہے اس کی کتاب ہے اور حوالہ جات نایاب حوالے اکٹھے کر کے پیپل پارٹی کا قائد اعظم کا تصور پاکستان سیکولر یا اسلامی ریاست اس لفظ سے غور دو کے لیے پاکستان قائد اعظم کا تصور پاکستان جیسا سی وہ سیکولر تھی یا اسلامی ریاست ہے اچھا اس سیکولر لفظ اسلامی کے مقابلے آ رہے ہیں یہ مطلب ہے سیکولر اسلامی نہیں ہوتی نہیں آتا اسلامی سیکولر نہیں ہوتی سیکولر اسلامی جڑا سیکولر بندہ ہوئے گا اسلامی بندہ نہیں ہونا جڑا اسلامی بندہ ہونا ہے وہ سیکولر نہیں اس کتاب اتنے لکھا ہے کتاب بھی میرے دس میرے کو سر اتنے آئے سارے کو بہت زیادہ جس کی بین روشن دلیل و بابا جی خود آپ کا تصویری وجود جڑا تصویری وجود جناب کے سامنے یہ اسلامی ہے یا سیکولر ہے تو بابا جی چھپے نہیں تھے حوالہ جات میں موجود نے بابا جی کے اپنے تقاریر و بیانات
اپنے تقاریر بیانات کے حوالے کرتے ہوئے کیتے ہیں اور سارے کو اصل تقریراں بیانات انگلش کے اندر سب موجود ہیں. اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہاں اصل ناسا کٹن کے بادشاہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوں یہ دسو کہ تہاڈا جڑا بابا دے قائد اعظم شمار ہویا اس تے سیکولر دا مطلب یہ ہوئی ہے کہ میاں دنیاوی معاملات جو کچھ ہیں دنیا جنوں دنیا داری اس نال دین دا کوئی تعلق نہیں، خدا رسول دا کوئی تعلق نہیں، حکومت نال بھی دین دا کوئی تعلق نہیں، نہ حکومت دا دین نال تعلق. چار چیزاں تو جس وقت دین نو باہر کڈ لو تو اس لیے وہ سیکولر بن جاتی ہیں. معیشت روزی کمانا، حلال کماؤ حرام کماؤ، ماں بہن چلا کے کماؤ تو بھاویں تسی آپ جس رنگ یعنی میں انہوں کی گل کر جس رنگ یہ کماون اس یعنی اتنے دین دا کوئی کام نہ ہوئے، یہ نہ کوئی آکھ سکے حضرت صاحب حرام کما رہے ہیں. یہ دنیا داری ہے بھائی، یہ معاش ہے ادھر یار دین کا کیا تعلق ہوتا ہے. اس کو نکل گیا ایسا شخص جو روزی کمانے میں یہ ذہنیت رکھتا ہو اس کو سیکولر کہیں گے، معاشی طور پر سیکولر کہیں گے. ہوں زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ معاش دا بلکہ جیدے تھے ان یا خود سارے دین دا دار و مدار ہے. جو حدیث پاک کے چاہتا ہے ایک حصہ باقی عبادت 9 حصے رزق حلال عبادت. کیا ایک اللہ تعالیٰ کے بزرگ نے وہ فرماندے نے کہ اگر مینو ایک مٹھ آٹے کی 16 آنے حلال لب جاتی نا تو میں دنیا تو ساریاں بیماریاں غائب کر دینی. یعنی ایک مٹھ آٹا حلال حاصل ہو جائے تو ایک ذرے برابر جو منہ چھٹتے جاؤ نا وہ بھی شفا پاسے جا کیتا نہیں ہے خدا رسول کا اتنے کی لگے بھائی تا کر کے اج تو ہر رنگ حرام زدگیاں دے ویکھے گا دنیا پیسہ کما رہی ہے، اپنا روٹی کما رہی ہے. جدوں بھی تو گل کرے گا مولوی صاحب وہ مول صاحب مجبوری ہے، مول صاحب مجبوری ہے، روٹی کی مجبوری ہے، مول صاحب نہ نوکری ملازمت ویکھن گے حرام ہے کہ حلال ہے. ذریعہ معاش جس رنگ چ ہونا کوئی نہیں ویکھن گے حلال ہے کہ حرام ہے. اسی طرح وہ جڑا پہلے مسئلے پوچھتے سن مولوی صاحب میں کاروبار کرن لگا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، وہ صورت حال ہونا ہے کدی پوچھنے کی نوبت آئی کوئی ضرورت محسوس ہوئی ہے؟ کیوں غیر مسلم جو بن گیا معاشی طور پہ غیر مسلم ہو گیا. جدو انہیں آخیا معاش کے نال خدا رسول کا تعلق نہیں تو معاشی طور پہ غیر مسلم ہوگا یا مسلم ہوگا؟ اگر یہ مسلم ہے تو پھر غیر مسلم کس کو کہتے ہیں؟ جو معاشی طور پر مسلم ہوتا ہے جب یہ ہے تو معاشی طور پر غیر مسلم کون ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت کرو. وہ بھی تو کافر بھی تو ایویں کرتے ہیں، اپنی یہ نظریہ رکھتے ہیں بھائی آدمی اتنے اپنی مرضی چلنی، اتنے کوئی تعلق نہیں اس چیز کا کہ بھائی حلال کما رہے ہو حرام کرا رہے ہو، چیز کا نظریہ ایسے. آگے آ جاتے ہیں معاشرت. یار معاشرت کے اندر بے پرد رہنا ہے، با پرد رہنا ہے جی، ثانی بن کے رہنا ہے، شرابی بن کے رہنا ہے، جھوٹا بن کے رہنا ہے، سچا بن کے رہنا ہے. یہ دسو سچی اس وقت معاشرت جیڑی ہے اس کے اندر بھی کوئی تمہیں دین کی جھلک نظر آتی ہے؟ اور اعتقاد لوگوں کے ہے کہ یار معاشرہ جڑا نا اینج رہنا چاہیے؟ ہر برائی معاشرے تمہیں عام دستی کیوں دستی؟ اور روکن بھی نہیں دیں. اگر یہ معاشرتی طور پہ مسلم قوم اور دین اسلام نو اپنے معاشرے کے اندر داخل سمجھتی تو پھر کرتے کیوں نہیں؟ اور چلو نہیں کرتے تو جیڑا روکتا ہے وہ سنتے کیوں نہیں؟ سب ہوں معاشرتی زندگی وچوں بھی
دین نکال لیا معاشرتی غیر مسلم بن گئے. تو تین میں اقبال کا مطلب سمجھاؤں بھی ہم خوار ہوئے تارک کے قرآن. تارک کے قرآن کی میں بنتے پایا اس طرح سے نہیں بھی قرآن سارے کول نہیں. قرآن سارے کول تو بعد ٹرکوں کے ٹرک حافظ بھی ہیں, قرآن پڑھنے والے ہیں, تراویح والے ہیں, سارے ہیں. لیکن اقبال پھر فرماتا ہے تم خوار ہوئے تارک کے قرآن ہو گئے. اور گل بھی وہی ٹھیک ہے کہ خوار اسی ہیں کوئی شک نہیں کہ نہیں ہے خوار. با وقار ہے جلیل خوار ہے. ہوں خوار تو ہیں. اقبال وہی وجہ دستا ہے کہ تساں قرآن چھڈیا تا خوار جی. اچھا ہوں جو مرضی وجہ بنائیے وہ ایک دستا ہے. اور حقیقت بھی تاریخ اسلام سانو یہ دستی مسلمان جدو بھی خوار ہوتا ہے دین چھڈ کے ہوتا ہے. اگر دین چھڈن تو علاوہ یہاں کی خواری کا کوئی اور سبب ہوتا تو صحابہ کرام ذریعے خوار ہوں گے. کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں دی غریبی, انہوں دی تنگ دستی, انہوں دے دیگر دنیاوی امور, انہوں دا جڑا مطلب ہے کہ بھائی انہوں دے اندر انہوں دا فقدان وہ عجیب ایک بے مثال طریقے نال سی کہ بھائی یار ایسے عجیب گل ہے کہ کئی دن کھان نو نہیں ملیا تو کھجور تو گزارا ہے. کپڑے پان دی صورت اگر کسی صحابی بعض صحابہ ایسے سن کہ انہوں کو نماز واسطے صرف قمیض ہوں سی اور وہ نماز پڑھتے سن تو پیچھا ننگا ہوں سی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم حکم فرمایا کہ پچھلے جڑے نے وہ دیر نہ اٹھا کرو تاکہ اگلا سیدھا. آپ علیہ السلام انہوں واسطے جنہوں اج ایسا ترقی سمجھنے اور ضروری سمجھنے آپ نے وہی ترقی جڑی ہے اور وہ اسباب یعنی اسباب وسائل زندگی دے دنیا دے آپ وہ پیدا نہیں فرمایا. نہ پیدا کرنے سوچیے نہ رب نو عرض کی. کوئی مائی دلال اگر یہ ثابت کر دے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یہ فرمایا ہو یا اللہ کریمہ میرے صحابہ بڑے تنگ دست نے, یا اللہ انہوں سوکھا کر دے, سارے کھان پین ہر برتن واسطے ہر شے عام کر دے. ایک بار دعا سرکار نہیں بلکہ الٹا صبر دا سبق دیندے رہے. اگر آپ دعا فرماندے تو ممکن ہے کہ جنتی لباس تھلے نہ آ جائیں. لیکن آپ یہ تو فرما رہے ہیں پچھلے دیر نہ اٹھو. یہ نہیں فرما دے کہ یار میں دعا کر لینا یا پہلو جاؤ یار کوئی اکڑ نو ہاتھ مارو جاؤ پہلو کپڑے اپنے تیار کرو پہلے کاروبار کرو زیادہ سے زیادہ کی کرنا ہے. یعنی دنیا جس حالت ہے اس حالت برقرار رکھنا پسند کیتا انہوں نے. بلکہ اور سنو مشکات شریف جس طرح حدیث پاک کے حوالہ ترمذی صحابہ کرتے ہیں یا رسول آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وقت آئے گا تواڈے کول نا سویرے ایک جوڑا ہوگا تو شام کو دوسرا جوڑا تو وقت بٹانا ہے. ون سمنے کھانے تواڈے کول جنوں ڈشاں تساں کہندے ہو ون سمنے کھانے ہون گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سی اس لیے چنگے ہوں گے یا ہوں چنگے اس لیے چنگے نہیں ہوں گے فارغ ہو کے رب کی عبادت کریں گے دنیا کی فکر فاقہ ہونا ہی کھول. آپ فرماتے نہیں چنگے ہون گے چنگے اگو یہ بھی فرمایا ایک اور مقام پہ فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس لوکع ابن لوکع. فرمایا ایک وقت قیامت ہونا چاہیے نہیں ہونی جنہ چیر حرامی دا پتر حرامی یا کمینے دا پتر کمینہ دنیا حاصل کرنے سب تو زیادہ کامیاب نہیں ہونا. یعنی کی مطلب کہ دنیا سب تو زیادہ انہوں حاصل ہوئے گی ایک وقت آئے گا انہوں حاصل ہوئے گی جڑا حرامی دا پتر حرامی کمینے دا پتر. اج ویکھ لو جنہ کوئی شریف ہونا ہے دنیا تو انہاں ہاتھ خالی ہونا جنہ کمینہ ہونا ہے دنیا اونی بہتی ہونی. ایویں ہے سچی دسیا کوئی حتیٰ کہ یعنی جڑے شریفاں دی نسل لگے ہوندے سن انہاں
انہوں کو بھی جی دنیا ویکھیں گے تو اس لیے ہی آئی ہے جس لیے وہ رج کے کمینے بنے. اگر آخ دیتی رب نے تو مطالعہ کر اس کائنات کا. ایک ساڈا بزرگ انہوں نے فرمایا کہ یار ایسا عجیب حال بن گیا کہ اکاں دے پھول گلاب دستے اکاں دے پھول اک دا پھول کتنے گلاب اک دا پھول گلاب دسے کو توکتے وہ آندا ایڈا یعنی لوکاں دا ذہن عقل دل دماغ نظریات سب بدل گئے ہیں. ایڈی آ کے لعنت پی گئی ہے کہ اک دا پھول گلاب کی مطلب باطل حق دستا ہے باطل حق دے جھوٹ سچ دستا ہے. اکاں دے پھول گلاب دسدن دریاواں دے پانی شراب دسدن. ہوں دریا دا پانی شراب ہوندا کیا شراب پلیت ہوندا ہے دریا دا پانی پاک لیکن اخیر دی حالت بدل گئی ہے دریاواں دے پانی شراب. کیا مطلب حق الٹا باطل تے سچ جھوٹ جھوٹ سچ. وہ کہندا ہے فرماندے نے کہ اکاں دے پھول دریاواں دے پانی جدوں دا پیسہ عام ہو گئے دلے بندے نواب دستے ایسے طرح رج تے دلہ ہو سی حرامیاں دا سردار ہو سی وڈی گڈی دے سوار ہو سی حرامیاں دا وڈی گڈی دے سوار ہو سی. وہ کملیا کیا ہے وڈیاں سواریاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھیاں ہوں معاشر دیکھو نا معاشرتی طور سے سانو لا دین نہ کر لیا بے دین کر لیا. اگے آ گئی ہے سیاست. اچھا سیاست حکمرانی دین ویکھنا نہیں. وہ خود بابا جی بار بار کہندے سن کہ بھائی میں ایک غیر مذہبی غیر دینی ملک بنا رہا جس کے اندر ہندو مسلم کافر مومن کا کوئی فرق نہیں ہونا. دین آکے ہو آکے حکومت کا مسئلہ نہیں ہونا. دین حکومت کا مسئلہ نہیں ہونا ہر ایک کا ذاتی مسئلہ ہونا. گل سمجھو مرو اسلامی حکومت وہ ہوتی ہے جڑا دین اپنا مسئلہ سمجھے. بے شک. اچھا میں تھوڑے تو ایک سوال کرنا ابرا ہو امام حسین کے ملا سوراں تو پوچھو جڑے تقریراں باقدے پھرتے لوگ انہوں نے پوچھو تھا کربلا کیوں لگی. اگر دین سرکاری مسئلہ نہیں دین حکومت کا نہیں ہوندا اور دین نو حکومت مداخلت نہیں ہوندی ہر ایک دا ذاتی مسئلہ ہوندا ہے. تو حسین پاک دا یزید نال اختلاف او کس بنا تے ہویا حکومت دے اندر تے دین دا تعلق ہی نہیں سی تے جے بے دین آ بھی گیا کتا جویں اج ہر ایک حرام دا کافر جڑا ہے او تیرے ملک وچ آ جاندا ہے او سیاست دے ہر شعبے چ آ جاندا ہے حکومت دے ہر عہدے تے آ جاندا ہے. جی آ سکدا ہے تیرے ملک وچ آ گیا ہے تے لڑائی نہیں پیندی تے جے اے ہوئی نظریہ اس وقت بھی ہے سی لڑائی کیوں ہوئی یعنی امام حسین کا اختلاف کیوں ہوئی. سمجھ نہیں آئی. سبحان اللہ. مسٹر جناح کے دورے جگندر ناتھ منڈل ہندو وزیر قانون بنیا. پہلا وزیر قانون کون سی؟ جگندر ناتھ منڈل ہندو. اچھا یہ دسو بھی اسلام مسلمانوں کی حکومت کا وزیر قانون کیا کوئی وزیر کافر ہو سکتا ہے؟ تو بابا جی سرکار نے کہ ہندو نو اچھا قانون اگر اسلامی سی قرآن دا قانون وہ ہندو چلائے گا تو پھر وہ قانون کیڑا سی جڑا بابا دتا
جنوں ہندو بھی چلا سکتا ہے، عیسائی بھی چلا سکتا ہے، تے سکولی کتا منافق بھی چلا سکتا ہے، مسلمان نہیں چلا سکتے، کیونکہ مسلمان یا چلان دی سوچے گا کافر ہو جائے گا۔ کفر دے قانون نو کافر ہی چلا سکتا ہے، کفر دے قانون نو جڑا ہور چلان دی سوچے گا وہ خود کافر ہو جائے گا۔ لہذا کفر دے قانون نو یا کافر چلا سکتا ہے یا منافق چلا سکتا ہے، یعنی چٹا کافر یا اندر دا کافر، سمجھ نہیں آئی؟ سکولی ہوندے اندر دے کافر، تا کر کے ویکھ لے انگریز دے قانون نو چلان والے اے ہوئی بن اے تے ہندو سکھ عیسائی سارے چلان والے لگے ہوندے تے لگدے ہوندے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس واسطے کہ یہ منافق نے وہ کافر منافق جوڑ انہاں دا جڑ جاندا ہے، یہ رل جاندے نے، صرف مومن دا نہیں رلدا۔ سمجھ نہیں لگی؟ بابا کہندا سی کہ تساں میں ملک بنا چلے، اسے کتاب میں لکھا ہے چھوڑا کسی بھی بابے دا اگر کوئی انگلش پڑھ سکتا ہو تو پھر وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بابے کا لمبا کتاب ہے، پہلا کتاب 11 اگست 1947 پاکستان کا منشور، اس میں آپ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس بات کو ایک نصف العین کے طور پر اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان، مذہبی اعتبار سے نہیں، کیونکہ یہ تو ذاتی عقائد کا معاملہ ہے، بلکہ سیاسی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے نہ ہندو ہندو ہوگا نہ مسلمان ہوئے، باقی جڑے تیرے سیاستدان نے یہ مسلمان نے، یہ کہیں دے مسلمان سچی دس سارے نال برابر، کنجر کافر یہ وہ، ہاں ایک ٹولے نال برابر نہیں رہ سکتے، نہ ایک ٹولے نو برابر رکھ سکتے ہیں، کی جیڑا حق والا ہو اونوں آندے نے اے دہشت گرد فسادی انتہا پسند، اس کو اندر کرو باقی ثابت۔ اچھا ہن دسو میرے بیلیو، اگر اس ملک دا قانون اسلامی ہونا سی تے اسلامی قانون تے چل کے تے مسلمان جہان میں اور مومن ہوندا ہے جڑا خدا پرست، مومن کی ہوندا ہے؟ منافق دا نعرہ ہوندا ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کو، مومن دا نعرہ ہوندا ہے چلو تم ادھر کو خدا ہو جدھر کو، جڑا سور دا بچہ آکھے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کو، کی مطلب ہے؟ یہ بت پرستی دی ہوا ہے تو بت پرستی کیتی رکھا ہے، بغیرتی دی ہوا ہے تو بغیرت دلہ بنیا رہے، حرام خوری دی ہوا ہے تو حرام خور بنیا رہے۔ اور میرے دوستو دسو جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس لیے بت پرستی دی ہوا ہے سی کہ نہیں؟ ہر طرف آپ علیہ السلام بت پرستی کیتی ہے کہ بت شکنی کیتی؟ اس ہوا دا رخ موڑیا یا ہوا دے نال چلے نے؟ یہ حرامی کتوں نکل آئے نا؟ ہوں سیاست خود بابے جدو مڈ رکھے، اج رونا ہے تو قسم اس رات دی جدو قبضہ ہے قدرت میری جان، جڑا محل مجرم سمجھے گنجا نو فلانے نو فلانے نو فلانے نو کوئی زرداری نو گانا کڈے گزرے، میں دے نال دا پھڈو بےایمان منافق بندہ نہیں ویکھی، بےایمان کہ جو آوندے نے آئین دے نال آوندے نے، دستور پاکستان دے مطابق آوندے نے، جدو آئین دے مطابق آوندے تے آئین بابا بنا گیا، تو یہ بابا انہاں نو لے آون والا، تو کیوں گانا کرنا انہاں نوں؟ کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ۔ کوئی کیڑا لڑ کے آوندا دسو، کیڑا اتنے لڑ کے آوندا لڑدا ووٹاں نال آوندا نا، تے ووٹ بابا دے گیا، سبحان اللہ، کیا بات۔ جی گال کرنی ہے کوئی درود بھیجنا ہے تو پھر بابا جی ماننا ہے۔ مسلمان جڑا ہے وہ بنیاد پڑھتا ہے، عقل والا بندہ بنیاد پڑھتا ہے۔ چوتھی شے جتوں دین انہیں کڈیا وہ تعلیم ہے۔
تعلیم وچ دین دا کوئی دخل نہیں. کی مطلب؟ تسی آکھو گے اسلامیات وچ نہیں، وہ کملا انہاں کافراں منافقاں دی منافقت تے سمجھ لے. کملا اسلامیات یہ دیکھ لفظ بول رہے ہیں وچ اسلامیات نہیں، یہ مطلب نکلتا ہے وچ کفریات بھی ہے تو اسلامیات بھی ہے. اسلام نہیں، اسلامیات ہے. یعنی بحیثیت ایک مضمون ہے. ہوں میں نہیں کرنا، میں دنیا دے بدترین کافراں دے کالج سکول تے تعلیمی نصاب وکھانا جنہاں وچ بحیثیت مضمون اسلامیات شامل ہے. برطانیہ سب تو بڑا اسلام دشمن ہے، امریکہ ہے. اگر امریکہ دے نصاب وچ میں ثابت کراں کہ تیرے اسلامیات اتھوں نالوں اوتھے اسلامیات زیادہ ہے وچ، پھر بحیثیت مضمون کہ صرف تعارف کرانا ہے کہ یہ بھی ایک چیز ہے دنیا میں جس کو اسلام کہتے ہیں، اس کے یہ منشورات ہیں. تا کر کے جنہ یورپ والے اسلام نو سمجھتے ہیں تو ملا نہیں سمجھتے. میرے کول 7 جلداں حدیث دی کتاب پئی ہے. حدیث دے کوئی تقریباً 10 کتاباں حدیث دیاں جڑیاں انہاں 10 کتاباں دے وچوں جہدے 6 حدیث دیاں کتاباں بھی شامل، سنن دارمی شامل، موطا امام مالک شامل. سمجھ نہیں آ رہی؟ اس طرح دیاں کتاباں دے وچوں الفاظ تلاش کرنا سے کہ فلانا لفظ مثلا منافق کا لفظ ڈھونڈنا حدیث کتنے کتنے ہے، کیڑی کیڑی کتاب ہے، وہ کتاب دس دے گی. اور وہ کتاب کنے لکھی ہے؟ وہ ایک انگریز نے لکھی. ہوں سچی دس بھائی ساڈیاں حدیث دیاں ایڈیاں معتبر کتاباں انہاں دے لفظ دے اوتے تینوں پتہ نہیں کتاباں دے نام نہیں آوندے، تیرے مولوی مفتی وہ پورے نام نہیں جانتے، وہ لفظ دس رہے ہیں. لفظ سے نظر ہے تو دس رہے ہیں. تو کیا یہ آ سکنا اتنے اسلام ہے؟ اسلامیات اتنے ہے مگر اسلام ہندوؤں کے ملک بھارت چل انہوں بھی مضمون شامل کیا اسلامیات. ہوں کی کریں گے لیکن مضمون ہے اسلام نہیں. جی میں مذہبی امور کی وزارت تیرے ملک ہے، مذہبی امور وزارت مذہبی امور ہے. اچھا وزارت مذہبی امور خود دس رہی ہے، دا مطلب ہے دوسری وزارت ساریاں غیر مذہبی نہیں. اگر ساریاں اسلامی سن تو پھر ایک کو مذہبی وزارت کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی بھائی؟ کیا حضرت عمر کے دور خلافت میں جو حکومت تھی اس حکومت کے اندر کسی ایک وزارت کو مذہبی کہا گیا تھا؟ وہ کیوں؟ منافق کتا میرے اللہ دا قرآن ہے تے سونے نبی دا بیان جنہ منافق نو کھولیا ہے کاش کے اس امت دے سامنے آ جاتا. قسم خدا دی میرے آقا سچ فرمایا مینو آپ کافراں تو خطرہ نہیں امت سے، میرے کافر میری امت دا کچھ نہیں بگاڑے گا، میری امت نو تباہ کرے گا تو فرمایا منافق کرے گا. دیکھ لے جو ہی انہیں سکولی طبقہ تیار کیتا ہے آپ پیچھے ہو گئے انہوں نے اگے جگیتا ہے. اج تک سکولی انگریز دی حکومت ساڈے تے قائم رکھی آندے نے کہ کوئی ہور لوگ نے. تو یار انگریز یہ تو سچی دسو انگریز چلا گیا کہ نہیں؟ حکومت وہ ہے کہ نہیں؟ وہ کیوں
وہ فوجی نظام، وہی پولیس نظام، وہی ججی نظام، وہی دفتری نظام، وہی انگلش سارا کچھ، وہی قانون سازی کا نظام، اسمبلی سارا اسی طرح موجود ہے جی میں ونڈ دے وقت ہے سی جس لئے ہندوستان نہیں سی بنی، اپنا ہندوستان دے پاکستان ونڈے نہیں سن گیا، مشترکہ سن اس وقت یہ جیڑی فوج، جیڑی پولیس، جی ججی، جی دفتری نظام، جس طرح قانون سازی کا نظام ہے سی، ونڈ کے ایک حصہ ادھر دے دیتا مسٹر جناح کو، یہ نہیں کہ مسٹر جناح نے اپنا کچھ تیار کیتا ہے، جو انہاں ونڈیا سی تے بنیا بنایا حصے وچ آیا، مسٹر نے انہوں چلایا ہے۔ جہے لانسی کہتے ہیں ملک بنیا ہے، انہاں حرامیاں نوں پوچھ بنیا کیویں، کی بنیا ہے؟ فوج تے پرانی ہے جیڑی انگریز دورے سی اوویں ہونے، پولیس پرانی ہے جویں انگریز دورے سی، تھانہ کچہری اسی طرح، ایویں اسمبلی ووٹ الیکشن سارا اسی طرح نے۔ وہ لانسی ہوئے دسو بھی بنی کیڑی شے؟ اچھا یہ دسو او میرے پراؤ، اگر ڈرائیور بدل جائے گڈی دا تو کیا گڈی بدل جاندی؟ ڈرائیور بدلے، پہلے وہ آپ بیٹھا سی، پھر وہ پیچھے ڈرائیور بھاگ کے چلا گیا، انہیں کہ تو چلا میں چلیا، یہ اسی طرح تو ڈرائیور بدلن نو گڈی بدلن سمجھی کھڑا، بدلیا صرف چلاؤ والا ہے، پہلا گورا ہے پھر کالا ہے، تو اسے نو ملک بدلنا سمجھی کھڑا ہے؟ ملک میں بدلا دستے صحیح، سینما اس لیے ہیں، سینما ہون بھی ہیں، ہمیشہ تو سینما لگے ہوں نے، جب بابے آدھے سینما ٹھا دیتا سی، چکلے اس لیے ہے، چکلے ہون بھی ہیں، کیا بابے نے آدھے چکلا بدلیا ہے؟ بینک اس لیے بھی سر، بینک تو ایسے کتاب لکھا ہے کہ بابا جی جڑا ملک ریاست بنا رہے ہیں مذہب نال تعلق نہیں ہونا، ایک سیکولر ریاست ہے، اب سیکولر کا اگر معنی آپ تلاش کریں گے تو بیان ہی وہی معنی منافق کا نہ ہو تو پھر کہنا اللہ سود کھاندے سن، بینک مال رکھا ہوا سی اور بابا جی سود خوب، تو بابا جی بھی کھاندے سن، پاکستان بننے تو بعد بابا جی بھی کھاندے رہے، بابا جی کی نسل بھی، بینک سگوں ود گئے گھٹ گئے نے۔ نبی پاک نے فرمایا الربا 70 خوبا ایسرھا کا نکاح الرجل امہ، فرمایا سود کھانا 70 گناہ نے، آسان ترین اپنی ماں نال بدکاری، 69 گناہ بڑے پتہ نہیں وہ کیا ہو سن، یہ چھوٹا گناہ آسان نبی سے فرمایا ماں اپنی نال بدکاری کرنا وانگوں ہے، ہوں ماں نال بدکاری کرنا والے دس کچھ نہ باقی ماں نال بدکاری کرنے والے یہ سارے جڑے بینک والے بیٹھے حدیث پاک دی روح دے مطابق سود کھان والے جڑے بیٹھے آپ نے پھر اگوں صدقے جاوا ساری سارے کٹھا چا کیتا ہے، فرمایا آکل الاکل والموکل والشاہد والکاتب کلہم سوا، فرمایا سود کھاون والا، سود کھواون والا، سود لکھن والا تے سود دا گواہ، فرمایا چاریاں دا گناہ برابر ہے، وہی 70 والا 70 گناہ چھوٹا ماں نال بدکاری۔ اچھا ہوں یہ دس بھائی کچھ جو سخت اتنا جرم ہے، اللہ قرآن نے فرمایا فاذنوا بحرب من اللہ، وہ سود کھورو اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرو۔ یہ مطلب ہے سود خور قوم جو بنی کھڑی تو مسٹر جناح تو خدا نال جنگ کرنے والے ہوئے اللہ نال جنگ کرنے والا کامیاب ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے تو جگ کے نہیں، یہ تو سود خوری۔ اچھا یہ دس ہوں بھائی جی میں سارا کچھ چلتا سی اسی طرح ہی سارا کچھ چلایا بابے نے تے چل رہا ہے، بنی کہڑی شے میرے صرف نظر
ہاں میں دسا کیڑی سے بنی سبحان اللہ بقول اکبر الآبادی دے اکبر الآبادی مفکر ساڈے فرما گئے وہ فرماتے نہ جانے کون سا قانون سزا دے گا مجھے نہ جانے مجھ پہ الزام ہے مذہب کی طرفداری کا فوجیاں ڈکیا میرے حضرت صاحب چھوٹیاں نو ملتان وہ کینٹ والے پاسے نہیں کھڑے ہوں گڈی ڈکی چلان کرن لگ پے حضرت صاحب تھلے اترے فوجی نو فرماندے نے وہ آندا جی قانون کی خلاف ورزی آپ فرماندے نے جب قانون صرف اللہ کا ہوتا ہے دوسرے کو تو قانون کہنے والا کافر ہو جاتا ہے اللہ بھی حکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہی کافر ہے تو دوسرے کو قانون کہنا ہی کفر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی ہمارا کیوں چلان ہو رہا ہے اکبر الآبادی کہہ گئے کہ نہ جانے کون سا قانون سزا دے گا مجھ پہ الزام ہے مذہب کی آج مذہب بھی فلانا مذہبی بندہ ہے اخبار ہیں ہر پاسے مذہبی جماعت مذہبی ٹولہ مذہبی بندے مذہبی بلان شرارتی لوگ نے اندر کرو اندر کرو اندر کرو اندر کرو ہزارہ قانون سارے فورساں یہ وہ تیار مذہبی لوگ واسطے ہو رہی ہیں اگر کوئی داڑھی والا بندہ بس سے بیٹھا ہوئے داڑھی منہ سارے بیٹھے رہن گے سب تو پہلا انہیں اترنا تھلے تھلے تلاشی دو ایویں ہے کیوں انہوں دی ماں نو چھیڑ کے بیٹھا ہوں بولو کہڑا جرم ہوتا صرف ایک مصطفیٰ دی شریعت اور سن شیخ دی داڑھی رکھی بیٹھا ہوئے انہیں چھیڑن گے شیخ خالی پگ بنی بیٹھا ہوئے کدی نہیں آخر گے کہ تو دہشت گردی کا خطرہ ہے سبحان اللہ دہشت گردی کہدے بڑی ہے رسول اللہ دی سنت کیا سچی دسو ہے کیا داڑھی مننے لوگ جڑے نے وہ بم نہیں چلاؤندے بولتے نہیں ساڈے اس گل نو سب تو پہلا بم مارن والا آئنسٹائن ہے جنہیں ہیروشیما ناگاساکی جس ویلے جرمنی نال جنگ ہو رہی سی جرمنی نال وہ جنگ عظیم پہلی تے جنگ عظیم دوسری ایٹمی بم نہ چلایا سن کیونکہ جاپان سے جرمنی دا اتحادی برطانیہ امریکہ فرانس تے چین انہاں دا آپس وچ اتحاد سی تے جرمنی تے جاپان دا یہ پھر سارے اندر نال لڑے سن تے آئنسٹائن نے بم مارے سن جاپان دے شہر مشہور ہیروشیما ناگاساکی دے لکھاں بندے مر گئے سن داڑھی منا پہلا بم بنا بھی پیا تے چلا بھی پیا اس کا نام کوئی نہیں تو داڑھی والے دا تو ہوں اکبر اصل یہ گل نہیں انہوں دا منصوبہ پہلوں دا یہ ہوئی ہے کہ میاں دین جو ہے وہ تے ہے دیندار بندے نال جیڑا مذہب دین دی گل کرنا ہے لہذا تساں یہ ثابت کرو کہ میاں دیندار لوگ جڑے ہوندے نا بڑے بڑے فسادی ہوندے اور جیڑا تہاڈا مسٹر جناح ہے انہیں بھی یہ ہوئی آکھیا میں آپ دا بیان تانوں سناواں لو جی انگلش کیا لکھا ہے
कायद आजम ने सरतीज बहादुर सिपरो से कहा हिंदू मुस्लिम मसला का हल ये है कि वो पंडितों से निजात पा लें और मैं मुल्लाओं से छुटकारा हासिल कर लूं, और इस तरह फिरका वाराना अमन कायम हो जाएगा। और ये मुल्ला खाली ये ना समझा जे वहाबी सारे, क्योंकि वो आंदा है वो हिंदू अपने पंडितां तो पासे हो जान, और पंडितां से कोई फिरके नहीं, वो सिर्फ पंडित को तुसी निजात करो की मतलब तुहाडा दीन मजहब दी गल हिंदू तुहाडे विच ना रवे, वो सारी पिछा हो जाए तो तुसी बन जाओ सैकुलर ते ला दीन अपने, ते मैं बनाऊंगा ला दीन ताकि दोवें कट्टू अंग्रेज से बना। अब एक और बयान सुन, आपने 1943 में इस्माइल कॉलेज बम्बई के तलबा से खिताब करते हुए कहा मुस्लिम लीग मजहबी हुकूक के लिए नहीं लड़ रही, मजहबी हुकूक के लिए नहीं लड़ रही, दीनी हुकूक के लिए नहीं लड़ रही, और ये एक फिरका वाराना तंजीम नहीं है कि जो हिंदू और मुस्लिम का फर्क जाहिर करे ना, इन माना में जिसमें हिंदू से समझते हिंदू ये समझते थे, गांधी ये का इल्जाम देता था कि मिस्टर जना तो भाई ये दो कौमी नजरिए की बात करता है, जब दो कौमी नजरिए की बात करता है इसका मतलब है फिर हिंदू तो इसके मुल्क में नहीं रह सकेंगे और हिंदू हुकूमत में इसकी नहीं आ सकेंगे। तो उसने इल्जाम का जवाब किस तरह दिया और इल्जाम का इजाला इस तरह किया कि नहीं भाई नहीं, मैं बच्चों से कह रहा हूँ साफ सुन लो, हमारा प्रोग्राम कोई दीनी मजहबी नहीं है, लिहाजा हिंदू जब मुल्क बन जाएगा तो हिंदू और मुस्लिम सब बराबर होंगे, कोई फर्क नहीं होगा। अरे भाई ये दो कौमी नजरिया क्या है फिर जो कभी कभी बाहर सुना देते हो और इस्लाम का नाम ले लेते हो, तो वो भी उसके बयान है। हाँ, तो उसके खजानची और वर्किंग कमेटी के रुकन राजा महमूदाबाद ये मुस्लिम लीग जिसको कहते हैं उसका खजानची था उस वक्त का, और वर्किंग कमेटी का रुकन था। एक आर्टिकल में तारीफ किया उसने कि मुस्लिम लीग की लीडर सेकुलर थे और उन्होंने मजहब को पैकंडा के लिए इस्तेमाल किया, मजहब को पैकंडा के लिए इस्तेमाल किया कि ताकि मुसलमानों के वोट तो मिल जाए। जब मिल गए तो फिर क्या हुआ, जब बन गया ये है जी, और वो मुनाफिकत सारी जो अब वो जाहिर होना शुरू हो गई क्या कि जोगिंदर नाथ मंडल हिंदू जो है वो वजीर कानून बन रहा है और साबित किया जा रहा है कि ये ला दीन है, किसी मजहब और दीन की बात करने वाली हुकूमत ओए। और आज तक हिंदू हर शोबे तेरे हुकूमत जो हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, विचों एक भगवान दास चीफ जस्टिस बनया सी, बोलते नहीं मैनू दसो दे सही होए 15 लाख बंदे जेडे कतल होए, तुहाडियां इफ्ता 90,000 जड़ियां रुल गई, कोई पता नहीं लगा किधर गई, उन्हां दा मुल की पिया तेरे मुल तो दसो मैनू। 15 लाख बंदा वंड दे वक्त कतल होया और वो भी बाबे होरा आप कतल कराया, ये भी तारीख मौजूद है। कुदरतुल्ला शहाब डिप्टी होम सैकटरी सी उस वक्त का, उसका शहाबनामा जड़ा है वो पढ़ लो, उसके अंदर उन्हें ये भी कहानी लिखी है कि बंदे मुसलमानों के कतल किवें कीते गए। आप तो क्योंकि उस वे जो बजुर्ग सन चार है जी वो मुकाला मल बैठे है जी, तो बजुर्गों के मुकाले हमेशा बजुर्ग ही होंगे ने, आखिर बजुर्ग जो मुकाला मलेगा तो मुकाला भी तो बजुर्ग ही होना। तेरा मेरा मुकाला तो छोटा जा हो सकता है, बजुर्ग का मुकाला ही बजुर्ग होना। मियाँ ये दसो कुत्ती कुत्ते का जोड़ होवे विचों बकरे ते छतरे जमदे ने या गुल्लर, अगर जोड़ कुत्ती कुत्ते का होवे तो फिर बजुर्ग इकट्ठे हो जान तो आखिर या अल्लाह विचों छतरा कड्डी ओए हजरत साहब साडा फलाना पीर इस कुत्ते के हक च देखी तो सही है चो छतरा जमेगा। ये सारे कुत्ते कुत्ते के जोड़ सन
انہاں وچوں تو کفر ہی نکلنا سی وہی لا دینیت نکلنی سی لا دینیت نکلی ہے ملا پیر دعاواں کردا رہا ہے یا امید کر رہا ہے اج بھی دعاواں کردا رہی یا اللہ پاکستان کو اسلامی سٹیٹ بنا دے بن گیا جیویں جیویں اسلامی بناؤ دی دعا تیز ہوتی ہے کہ غیر اسلامی بنانے چ اُنہ تیز ہوتی ہے کیوں بھائی تو اچھا ہوں تعلیم بابے صاحب کا تعلیم بھی لا دین ہو گئی اچھا تعلیم دے لا دین ہونے کی نشانی دسا یہ دسو تھی جس مدرسے بیٹھے جی اتنے بھابی پڑھا سکتا ہے شیعہ مرجائی ہندو سکھ وہابی کا مدرسہ ہوئے بریلوی پڑھا سکتا ہے کیوں سکول سارے کیوں پڑھا سکتے ہیں بس میرے ایک جواب دے سکول اسلامیات پڑھانے والا بھابی بھی ہے اسلامیات پڑھانے والا ہندو بھی ہے اسلامیات پڑھا بلکہ سر سید کا جڑا کالج سی علی گڑھ اس دا سب تو پہلا جڑا بندہ اسلامیات شروع کرنے والا سی آغاز کرنے والا سی وہ انگریز سی بس صرف مینو اینا دسو تسا بھائی مدرسے جڑے مولویاں دے نے یہ غیر مذہب بے کافر وہ نہیں آ سکتا نہیں پڑھا سکتا تے سکولاں وچ پڑھاندے نے کہ کیوں فرق ہے کیوں پڑھا رہے ہیں سوال یہ نہیں یہ تو ہر کسی نے پتا پڑھا رہے ہیں سوال میرا ہے کیوں پڑھا رہے ہیں مدرسے کیوں نہیں پڑھا سکتے اتنے کیوں پڑھا رہے ہیں سیکولر بنے جواب سیکولر بھی بنے گا مدرسہ دین والا ہے مدرسہ اتنے دین دیا ساریا شرطاں ہر ایک رکھی بیٹھا ہے وہاں بھی اپنے دین دی رکھی بیٹھا ہے شیعہ بریلوی وہ آدھا وہ نہیں آ سکتا یہ کہنا وہ یہ نہیں اتنے مشترکہ کیوں ہوئے کھڑے اگر تعلیم لا دین نہیں سیکولر نہیں اور دا منشور یہ ہے یعنی وہ بنیاد یہ نہیں رکھی گئی کہ بابا دین میں تعلیم کا کوئی دخل نہیں ہے تعلیم میں دین کا اگر یہ گل وچ نہیں تو پھر سارے بے دین کافر لانتی کٹھے اٹھے کیوں ہو گئے نے اور دین کی کوئی تمیز کیوں نہیں رہی میں ایک شعر پر بند کدی بنایا سی اردو میں کہ وہ دشمن ہے ازلی وہابی و سنی نہیں ایک مذہب میں ان کا گزارا تعجب کی جا ہے کہ دشمن یہ دونوں سکولوں میں کرتے ہیں سب کچھ گوارا سپاہی صحابہ جنہوں آخر دے ہوئے وہ شیعہ نو قتل کر دیے تے کافر ہے تے سکول شیعہ استاد ہے تے سپاہی صحابہ والا شاگرد ہے یہ مطلب ہے انگریز دی ٹٹی کھانے چ سارے ایک نے لیکن ایک دوسرے دی برفی نہیں کھانی وہ کیوں نہیں کھانی برفی وہابی کا ہاتھ لگ کے برفی گستاخ رسول ہے وہ آدھے وہابی وہ آدھے وہ بریلوی کا ہاتھ لگ کے مشرک برفی بنا کے کھاؤں شیعہ کہ وہ دشمن مومن حسین دے مومن دا دشمن ہوئے بلا برفی کھاواں مائی دے ہاتھ دا پانی نہیں پی سکتا انگریز جو لنگے تے کٹی کٹیے سارے تریان تے ڈھے پن پورا کے پیچھا تھی مرے ایک جو کھاون شروع تھے دوسرا پاسے بیٹھا ہے یہ والا اوندا پیر آ گیا بنا مرادا وہ کھاتی میں دیکھو پیچھا بیٹھی تے ترقی کا نہیں کرنی بنا مرادا تے ترقی کا نہیں کرنی
कहर पोवी टट्टी है वो पीरा मुकाला मले ओए देवा इस किताब रे ते कुछ सच्चे पीर दिखाओ ओए दसो वो पीर पठान तो से वाला जान दो कोई है वे वाकिफ ये श्याल शरीफ ते गोरड़ा शरीफ ते तले जितने चिश्ते दे आस्थाने हैं ये सारे पीर तौसे दे गुलाम हैं का ना मारती को मेनू फड़ा पहला तू वो मेरे पीर पठान तौसवी हजूर ख्वाजा सुलेमान तौसवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हों गौसा कुतुबा कब्दाल आख जेड़े मर्दे लकब देंदा वन सुभान अल्लाह सारे दा हकदार मेरे सही दा पोतरा ते खलीफा ते आप दे हाथ दा खलीफा बनया ते आप दे हाथ दा बिलाया जानशीन हजूर गौसे ज़मान ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी रज़ी अल्लाह तआला कौन ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी वो शख्स वो मर्द हक के जेड़े तशरीफ गिन गयान दिल्ली किथा दिल्ली मुगल बादशाह आखिरी मुजफ्फर जड़ा अपना बहादुर शाह मुजफ्फर जड़ाई उनका दौर ही आप तशरीफ गिन के लोग मिलन आए विच दो मौली आ गए जेड़े सारे को हाथ मिला के दू मौली हाथ सजा करन लगे ना आप हाथ पीछा कितने फरमाने गुस्ताखी रसूल दी बो आमदी हाथ पीछा करो वो मौली कौन आने एक का नाम अशरफ अली थानवी है ते एक का नाम रशीद गंगोई तो भी ही किताब लिखा हुआ उन्हें को गुस्सा उन्हें ज्यादा इकरार किया हाथ मिलाओ आपने फरमाया तौबा जब तक नहीं करोगे हाथ नहीं मिलाऊंगा उन्हें मनसूबा साजिश की थी जो एक बेइज्जत करो सा को बेइज्जत कीते थे उन्हें आप अपने मुरीदे को आख्या भाई में करो मुर्दा जड़ा ना मुर्दा एक जिंदा बंदा पकड़ दे हूँ कोई मुर्दा चा बनाओ तो जनाजा हुदा गुचारा खुद पीर को आखो जनाजा पढ़ा जे साड़ी को आ गई इस गुस्ताखी दी तो वो भी तो देख गिनसी नहीं तो कूड़ा पी रही में बनया बसे अच्छा जलील करे सू उन्हें फिर को जिंदा च रखा उनको आख्या भाई जब तकबीर शुरू करे उठी खड़ी सही जनाजा पढ़ाया 5 तकबीर च पढ़े उन्हें कितना तकबीरा वो बेच ते उठी ना सकिया बाद उन्हें हलाया आप फरमेंदर में कमले हो मैं 5 तकबीर आई वास्ते पढ़िया जो पहली ही दे मारन दी ही 4 अगू जनाजे जहान और फरमाया कयामत तक खड़े हलाओ ये नहीं मुठदा और कमलिया ते जे उहो पीर 150 साल पहले किताब फारसी चाहिए होन पहली बार 150 साल बाद उर्दू चाहिए कराची तो छपी है मेरे को चंद मुश्किल तो कोई खाके 350 की दे दुए समझ मेरे पिछू कोई एजेंसी कहीं मैं गरीब मारा बंदा मेरा अपना गुजारा औखा सी समझ लगी सच तो बाबा बुल्ले शाह फरमाते सच आखे बाबड़ बचता है झूठ आखे सब कुछ बचता है तो मैं सच आखा वाला सब कुछ बच्चे कि थी सके नहीं समझ लगी इस वास्ते मैं काका गुजारे वाला मैं बुरा मोहताज से कह नहीं किया गुजारा थी वेंदे लेकिन मैं इतना कहने मैं किताबा घेन घेन बंटा वटा बारल से तारुफ करवे सा किताब का ये देखभाल तारुफ ये हुन तारुफ दे विच 55 सफा ही किताब का इहदा नाम क्या है ग़िज़ाउल मुहिब्बीन शरीफ आशिक़े दी ग़िज़ा प्यार वाले दी 55 सफे दे उत्ते सही फरमान दे बारे लिखा होया है हुजूर गरीब नवाज कुद्दसा सिर्रुहु यानी ख्वाजा अल्लाह बख्श स्कूल हर स्कूल और कॉलेज को मुतलकन दुश्मन जानते थे चाहे वो अंग्रेजी स्कूल होते चाहे मदरसा इस्लामिया के नाम से जिसमें मुल्ला बने बैठे होंगे क्या करे
کہندا دشمن سمجھدے ہیں مسلم دا تے اسلام دا، مسلم دا اسلام ایک لیا 199 صفحے دو کتنا حضور غریب نواز نے فرمایا اسی طرح ملتان اور ریاست بہاولپور سے یہ اس وقت کی گال ہے ملتانیہ جڑے ابتدا سکول کی تھی میرا خواجہ فرمایا اسلام اتو نکل گئے اللہ فرمایا اسی طرح ملتان اور ریاست بہاولپور لکھا کرے تو بیٹھی درمیان دین اسلام کی نشانیاں مٹ گئی اور مخلوق نیچری سکولے کو اصا بھی نیچری آتے ہیں سارا پیر 150 سال پہلے نیچری ہوں کتے کو آدھر جڑا آ کے سیاست معیشت معاشرت تعلیمی نچیزیں دین کا کوئی تعلق ہے نہیں اور سمجھ لگی ہے فرمایا نیچری اور بد مذہب ہو گئی ہے مدارس میں پلیتی انگریزی تعلیم بڑھ گئی ہے کیا کرے آپ نے انگریزی تعلیم کو پلیتی فرمائے دیکھو موبائل کو ٹٹی لگے کو پلیتی نہ آکسیں پلیت آکسیں پلیت دھوئی چویں دے پلیتی نہیں دھوئی دی ٹٹی کو جڑا دھومن لگ سی آپ پلیتی نہ بیٹھیں سادہ خواجہ فرمائے دے پلیتی انگریزی تعلیم کیا ہے پلیتی سچی دس جڑا مولوی کو دھومن لگے پلیت اچھی بیٹھے گا نا پیر دھومن لگے پلیت ٹھیک ہے جگ پلیت ٹھیک ہے پلیتی پاک نہیں تھی ہے بڑے بڑے ملتان دے پیر تو غزال پتہ ہی کہڑے کہڑے لقبے والے اخیر جو بڑے جو ہیں سب نے سب پلیت ٹھیک ہے جو پلیتی جو ہے کہ دلیل میں ایک موٹی جی تک چلتی ہے جو دیکھو میں پوچھے من دس مدرسے ملا دے وچ غیر مذہب والا نہیں آ سکتا سکولے سارے کیوں کٹھے تا میں آگے دشمن ہے ازلی وہابیو سنی نہیں ایک مذہب میں ان کا گزارا تعجب کی جا ہے کہ دشمن یہ دونوں سکولوں میں کرتے ہیں سب کچھ گوارا سارا اکبر الہ آبادی صاحب 100 سال پہلے آگے وہ آدھے وہ گال سنو ہوئے کہ بریلوی وہابی بریلوی اپنا ایمان بیچن واسطے تیار ہے تے وہابی اپنا ایمان جن مذہب دے وچ کوئی ایمان ہوندا ہے ہر ایک بیچن واسطے تیار بیٹھے لیکن آ کے کہڑے ویلے جڑے آ کے خریداری ہوئے انگریز دی شیر سناوا وہ آدھے ایمان بیچنے پہ سب ہے تلے ہوئے سبحان اللہ پیر بھی دلہ تیار ہے ملا دلہ تیار ہے عوام تیار ہے سارے بیچن واسطے سنی وہابی شیعہ ہر ایک بیچن واسطے تیار بیٹھے ایمان بیچنے پہ سب ہے تلے ہوئے لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ سے کہڑا علی گڑھ کون ہے اور سن یہ کتاب لکھا لا تھے جڑے علی گڑھ سکول بنایا ہے وہ کتے سر سور کافر اعظم نے تے میرے پیر فرمایا ہے شیطان دی سنگت جم پئی ہے سبحان اللہ قرن شیطان طلوع ہو گیا کیا فرمایا آپ کو قرن شیطان فرمائے جی میں حدیث پاک وہابے کو قرن شیطان نبی فرمایا ہے وبہا یطلع قرن الشیطان بخاری ہے میں سونے کھالے خواجہ سبحان اللہ کو کیا فرمائے جتنا جتنا سکول کھلے شرافت ہے کہ شرارت ہے وہ سچی کسا ہے تو بولا شرارت شیطان کے نم دے کہ کوئی بیا کے نم دے تو بولا میرے پیر سچ فرمایا کہ نہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں اقبال کا شعر سمجھو ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر وہ معذر سے زمانے میں سبحان اللہ یہ نہیں آتا سائنسداں ہو کر وہ صرف مسلمان صحابہ صرف مسلمان کا یہ مطلب ہے مسلمان ہونا خود زندگی کیا
کائنات کے اندر کامیابی کی ضمانت ہے. تو بخ برداشت کر، ترہ برداشت کر، صحابہ کو ہر دکھ برداشت کر، لیکن اپنے دین مذہب تو قطرہ دور ہونا برداشت نہ کر. بلا دنیا تو کامیاب ہے، ہر قوم ناکام ہے. تو حاکم ہے، ہر ایک محکوم ہے. ہاتھ بندے کھڑے ہو سکتے جڑے یہ نہ رہے مسلمان نہ رہے ہوں آدھے تارے کے قرآن ہو کر ذلیل ہوئے. تارے کے ہوں قرآن کی میں چھوڑے تھے انہیں حرامے سکولے کتے منافقے انہیں اپنی زندگی وچوں قرآن کڈھے زندگی وچوں مسکے تے جو نہیں کڈیا او تے لاتھے بندے سمجھ نہیں دی. لیکن نہ تے کو معیشت وچ لبسی قرآن، نہ معاشرت وچ لبسی، نہ سیاست وچ لبسی، نہ تعلیم وچ لبسی. یعنی قرآن دے احکام انہیں سارے شعبے زندگی دے اندر تے کو نظر جڑے نہیں آندا تے صرف ذکر واسطے رکھی کھڑے ہیں، نماز واسطے رکھی کھڑے ہیں، تراویح واسطے رکھی کھڑے ہیں، یا جس لے ابا مرتا پیا ہوئے تے شاہ نہ نکلدا ہوئے بلا ہوں والے سدے دے ہیں آویں حافظہ پڑھی یاسین جلدی مرے. پیچھے اقبال سارا سڑ دے بولے وہ ادوت کہار پوی قرآن آیا ہی زندگی دیون تو موت دیون واسطے رکھی کھڑی. فالا نحیینہ حیاتن طیبہ اے تے آیا ہی زندگی پاکیزہ دیون واسطے کہار پوی تو ہی دی یاسین نال جلدی مر ویندی ایہو کم کیتی. ایویں سونا اچھا بھائی کتاباں سنگنے تھوڑا پچھا چھپیا جتنا میں 100 منگا کے دے پچھا پڑ گئی باقی وک وگدیاں انہیں کریں 100 پئی میں منگا کے دوں. تسا اتنا جڑے تواڈے مرکزی بندے ہوئے نا جنہیں کرے کو 150 بندہ رجوع کرنا ہوئے ایسے بندے دوسرا کتاباں ذہن پہ رکھ لو. جڑا کوئی آتے ٹاں ٹاں کرے وہ چشتی کلے لگ وہ کمال سارا جگ کو اکلان کیا جگ بعد برباد تھے جیڑے برباد نہ تھی آئی اسا ہوں دے حوالے دین دے ہیں. معلوم ہویا چشتی کلہ نہیں اللہ حوالے دا کلہ نال. یہ میرا احمد رضا بریلوی امام اہل سنت فرماتے شکر ہے الحمدللہ میں تو انگلش کا ایک لفظ کریں تختی دن میں لکھا مکالا پا دے جتوا پھر یہ سارے پاس ورنہ الحمدللہ. بلکہ سن میں سر سید دیا کتاباں کیا سکول دیا کتابیں جو نہ کھڑے میں نک کپ گئی سکول دیا کتابیں لکھا لاتے جڑے تعلیم شیطانی آمن لگی ہے. ہر مسلمان بھاویں چھوٹا ہے بھاویں بڑا ہے بھاویں ان پڑھ ہے بھاویں پڑھیا عالم ہے ہر ایک آ جان وے اس کافرے دی پڑھائی ہے تے کفر والی شرارت مسلمان نے دی تباہی ہے نیڑے نہ لگا ہے. سارے ایک زمان تھی دے فیصلہ کرنے بلا کتے دے پتر منافق جو بچ بڑے ن وہ سر سور جیسے حرامی بلا انہیں ایسا ایسا زہر کھوانا شروع کی ہے. آج ایک کو کل دو کو پرسوں ترے کو ایویں کریں دے آج سارے مکالمہ کریں. انگریزی کریں چھوڑی وہی دے جو حاصل تھے چھوڑو یہ تعلیم جو حاصل تھے وہ تو بیان کر کرو. میں مسجد بیٹھا نہیں تو میں کہنے دیسی الفاظ ڈاڈے سونے ہوندے دیسی الفاظ ساری شرح کرا والدہ شاہ جو حاصل کیا تھے ایویں تھوڑا میں ایک اس قوم دی انتہا درجے دی ذلت فارغ مثال دینا جو پہلے پڑھے لکھے نہ ہوندے ہیں ایویں نہ ہوندے ہیں کہیں دی دھی بھیڑ وہ لاری
اڈے پٹرول پمپ ہسپتالیں لائٹرینے اپنا نمبر نہ لکھن دی آئی کہ اگر کڑی چاہیے ہوئے تو نمبر اے اج جو لے ساری دھی بیڑے جی سستی تھی گئی ترقی جو کر دیتے ہیں جول میں ہوں پمپے نہ جول ہسپتالیں جول یعنی عوامی مرکز جتھا ہو سن انہیں مرکز لائٹرینے تو جول چار لڑکے نے نمبر چھوڑ ہی دینا لکھے کھڑے ہوں میرا ناک کپ گری شیشے میں لکھا کھڑا ہو دے لڑکی چاہیے تو یہ نمبر ہے پر نہ لڑکیاں نہ پڑھتے ہیں نہ لڑتے ہیں نہ رلتے ہیں بڑی قیمتی شے ہے عزت پر کیا کروں ابا صحیح اپنی بھیڑ ہر جہاں سے اگو رکھنا ہے ہاتھ پہلے بھیڑ ملے گی بلا سارا ابا ملے گا وہ بھی دکھاوا تھا کتاب بس کٹے بس ہوا بلا آپ فرمیندے ہیں جب ترقی کرنی ہے تو ایویں کرو جب تک تسا عورتیں کو گھر رکھے تو ترقی نہ کر سکو آج کل بابا پیچھے ہر جہاں ہاتھ کیا پوری ملی کھڑی ہوگی جیڑے روڈ تو بازار سے گزر سے ایک چھوئے رو سیدھا آجا چھوار فوٹو جمعہ تلے پہ ہی کھڑے سر کتے جیوے کتے پہ چڑھیا پہ ککو جوسی ہر رنگ شرے عامی میں لگ دے بس شرے عامی میں نکل نظر در گئے نا ٹی وی دے اتنے کیڑی جہاز دے اتنے میں نہیں نظر دے یہ دیکھ بابا جی سارے اتر دے پہ جہاز تو کتاب کا نام ہے دی گریٹ لیڈر جلد دوسری منیر احمد منیر کی لکھی ہوئی ہے اے بابا جی سارے اترتے پھر کہنے تو جہاز تو آپ پچھو کھڑے اگر کہیں دی آنکھ کام کر سکتی ہے تو کرے آگو کہنے نال ہاتھ ملے نہیں پہیے نیچے لکھا ہوا ہے 1947 لکھا گئے 1947 یہ مطلب ہے ترائے مذہب والے ان کو ہوں ولی بنا دیتا ہے شیعہ بھی ولایت نہیں رکھتی ہے بریلوی دے جماعت علی شاہ بھی ولایت نہیں رکھتے ہوں آ کے لوٹا مسالہ ماری دیتے یہ ہوں 7 ولی نشان دا 7 سارے ولی بنا چکے ہیں یہ ولایت کی تھوڑی جی نشانی جھلک دے اور دعا کرو ساکو بھی یہ ولایت ملے اللہ بچا وے مر رہے بزرگ کے خلاف مرتی میں تے اپنے بزرگ دے نال قائد اعظم آکھدو کہنا تے قائد اعظم دا معنی تھے بڑا پیشوا تے بڑا پیشوا جی دا مطلب ہے اساں مقتدی ہے او ساڈا قائد ہے تے جویں قائد کرے مقتدی اویں کرن اللہ نے دیگا جے قائد وہ ہاتھ دیکھو یار بلی پھر ہاتھ ملنا پہ اگر تلے میں لکھ دے وہاں ہاتھ ملا دلدارا گل پکی ہو گئی گناہ تے نہ تھی کتھی سی وے اچھا ایک بھائی دکھاوا تھا بڑے وہ مرے نواب قلات علی دیوی بلوچستان کا نواب ہے قلات ریاست وہ نواب ہے احمد یار خان بابے جی کو سونے چاندی نال تولتے تھے وہ سونا چاندی پاکستان کو دکھائی ان دیا پیار دیا کہانیاں ساری اما نال اللہ اکبر یہ کتاب وچ لکھیا ہوا ہے میں صرف فوٹو دکھانا پیا یہ وچ نواب کھڑے نواب دے کھبے ہاتھ اما ساری کھڑی ہے سجے ہاتھ رابا کھڑے بس اساں میں ناچیز صرف ہی دعائیا کلمات نال اجازت چاہساں تو ساکو مولا پروردگار اپنے ہی بزرگ دے پیچھے چلن دی توفیق دے اللہ اچھا سکول وچ ہوے تے دعا ہے اچھا مولوی مسیح وچ دیندا تے بد دعا ہے ہاں کی دعا تے سکول وچ نت تھی ہے
قائد ملت ہیں محترمہ اس اپنی اما سین ساری انہیں دا بچپن ہے جوانی ہے آپ گیاں بھی کنواریاں ہیں یہ بھی ذہن چ رکھا ہے آپ دی شادی کہنی تھی ساری اما دی جی ہاں ملک پورا اولاد اتنا ہے اما دی شادی کہنی اولاد مندی کہنی اما بغیر شادی دوبارہ اما دی زیارت کر گئی یار نہیں دیکھو برکت ہے اما کو دیکھنا حج کا ثواب نہیں اپنی اما کو تو یہ کہہ دیے شریف خاندان ہے کہنا آخر جو پورے مولے پیر سارے جو ولی بنے بزرگ قائد بنے پیر بنے ولی نشان دا بنے مرو آخر خاندان شرافت رکھیے سے بنے سے بہرحال میں تے ہوا بلا دعا کرے تھا مولا سونا ساکوں انہیں بزرگ دے پیچھے ایویں چلا چلا تے خرک کرے آکو آمین اللہ اکبر وال میں توارے نہیں بیٹھ سکتا جی تسا میرے بزرگ دے مخالف ہو سارے پاکستانی پیو دے خلاف تسا کھڑے کھڑو وال توارے میں نہیں بیٹھ سکتا میں دعا منگا بس دعا منگو اجازت دے قسمت نہ آئے ہوئے دعائی منگلے ہوئے بات کرو غریب نوازا اگر یہ سادہ پیو کہنی یہ ساری ماں کہنی سادہ ابا صحیح سادہ مدینے کا تاجدار ساری اما سین سید اما عائشہ پاک وال مولا ساری ہی نہ سورہ تو جان چھڑا آمین وہ نور دے گھرانے وہ اچھا پیشوا بناؤں قائد اعظم بناؤں تے پچھوں آپ بھی چلوں تے اپنے گھر کو بھی چلاؤں والہی دعا تے آمین چاک بیا مطلب مقبولیت دا دل ہاؤ اسادے کول سونا وہ کچھ جو میں 6 مہینے ہی صحیح بیٹھا رہا میں سنا ہوا بیٹھا ہوں صرف 1000 آدھے آپ کو جگہ دیکھنے سے لگتے وہ بڑا ٹھیک ہے درخت ایسا بڑا ٹھیک ہے جو ہوں منحوس درخت دیا جڑا جے پٹن واسطے اٹھے تو تیرا جڑا پٹا پٹ چھڑے گا رل میں کوشش کرنی ہے تو بلا سنو بلا جیڑی لانت نے انہیں کو لانتی بنایا ہے وہ لانت کرے پر ہاتھ جلو بھی آگے بیماری جیڑے وجہ نہ لگ دی ہے حکیم آدھے کہا پہلے پرہیز کرنی بول پہلے پرہیز کرو سکول ٹی وی ووٹ کو تسا چا چھوڑو انشاءاللہ درخت منڈو نہ پٹی جدہ بلا خدمتگار نبی سروردہ دیندہ پھردا ہوگا اور ٹی وی ووٹ سکولاں کولوں بچ جائیں مومن لوکا مدنی چینل چل رہے ہیں اسلامی چینل چل رہے میں کو ایک کہا فلانا مدنی چینل چلتا پہ میں کہا بھکانا بے وقوفا اسلام دی ایک گہل زلزلہ برپا کر دیں دیئے ایک گہل نہیں چلتی اسلام دی تو چینل پہ آ دی چینل اسلام دے کتھو چل سن وہ کملا میں کہ بے وقوفا مصطفیٰ کریم ہی کو کلمہ مکے چ پڑھایا ایک گہل ہے بس ڈوکا نہ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ تے محمد اللہ کے رسول ہے ایک گہل کیتی ہے برادری دشمن بن گئی صحابہ ترٹ پہ کوئی ہجرت کیتی وطن چھوڑی وطن
مکے شریف مدینہ شریف سرکار کو آمنا پے گے ایک گاہل نالے جی قیامت کھڑی تھی گئی وہ سور سارا اسلام دا چینل بنائی کھڑے کہیں پاسوں کوئی قیامت نہیں ترٹنی کوئی مصیبت نہیں آمدی انہیں کنے اسلام دی گال کہنی یہ ہن جڑی میں گال کیتے ہن کو آپ تسا ای ہاتھ چلاؤ ایک گال تے ہائے ہائے تے جڑی میں ہن نہیں کیتی تواڈے سامنے یہ گھنٹہ کیتی ہو سمجھیا کیا تسا ہن کو آکو ہے صحیح بنی بنائی تقریر اپنے مبارک چینل دے اوتے چلاؤ چا جے چلاون تے سمجھی مدنی ہے جے نہ چلاون تے سمجھی لندنی کیا بات ہے بلا ایک بار جے چلا کے تو چلاون تو بعد حضرت صاحب جیل کو نہ چلے ونجن بلا میں کو پکڑی جا کبلا بلے شاہ ولی پہلے ہی تو کوئی دیکھ میں شکیوہ تھا ٹوٹا سنا ہے جو آدھے سچ آکھیں بھامبڑ بچدا ہے بھامبڑ بچ دے بھامبڑ کہیں کو آدھے آکھ دا ہوں دکھیا تھا سچ آکھیں ہر پاسے بچہ کھڑے بھامبڑ کہیں نا سچ آکھیں بھامبڑ بچدا ہے جھوٹ آکھیں سب کچھ بچدا ہے چینل بھی بچدا ہے مرکز بھی بچدا ہے تنظیمہ بھی بچ دن بینک بیلنس بھی ارباں خرباں بچ دن سچ آکھیں تو تے اپنے ولیاں نو ٹوئے چھٹی کھڑا کدی سنی انہاں دی اللہ خودواں لانتیاں دی سننا منافقاں دی سچ آکھیں بھامبڑ مچدا ہے جھوٹ آکھیں سب کچھ بچدا ہے پرواہ ہے اوے جیبا کہندے ہو وی نہ رہندی جیب کہندے نے زبان نو آخر زبان فقیر دی پھر بولنو رہندی بھی نہیں کیوں اچھا منہ آئی گل نہ رہندی منہ آئی گل یا کہ بندہ ہوئے نا سچا تے کھرا او دے منہ تے گل آ دی ہونا وہ آندا یار میں پاٹ نہ میرے اندر برداشت نہیں ہوندی سن لو وہ آندا نا سچائی نو پاڑ چھڑے تو آندا یار تساں بھاویں پاڑو باو نہ آ گل میرے اندر پاڑ دی میں سٹ نہ با ساری بہرحال اسلام دے چینل نہیں ہوندے اچھا ایک گل بے کیتی ونجا بس سونا قرآن پاک فرمیندے وما نقموا منهم الا ان امنوا بالله ایک جگہ پہ آمن ہوئے قرآن 30ویں سپارے آمنو کو نہیں قرآن چاہ کے دیکھو جا دیکھو شک جا متشابہ بمزے بارال کیونکہ یہ تو ہے وما نقموا منهم الا ان اغناهم اللہ ورسولہ یہ تو ہے نا اچھا بہرحال چھیڑا بھی ہے نا قرآن پاک فرمیندے کافر بادشاہ پہلے وہ مسلمان کو مریندے ہن تے جرم کیا لیندے ہن پر تساں اللہ کو منے دو اللہ تعالی کو مننا جرم بڑے کھڑے ہم ایمان جرم ہے تے مریندے ہن وہ پارٹیاں تنظیمات تبلیغی جماعتاں پورے ملک کافراں دے پھر رمدن تے کوئی کافر ملک ہنے کو مریندا کہیں نہیں سبحان اللہ میں کہا لگی مار کی دیکھ بابا بیٹھا ہی آتا الٹا پیسے کمان دیں اور دسو میں سوال کرے سا دو گال ہی جو ایک گال ضرور ہے یا تے پرو بادشاہ کافر کہیں نہیں یا ایڈو حضرت مومن کہیں نہیں کافر ہے مومن کہیں نہیں مومن
مومن کا وہ کافر ضرور مومن بولا کتے لانتی کفر نال سمجھوتے کر چکے کچھ تم کچھ ہم رسول اللہ کو جیسے سمجھوتے تے لارے لاوان آئے ہن کافر اللہ فرمایا محبوبا ودو لو تدہنو فیدہنون اے چاندے نہیں تھوڑا ہولا ہاتھ رکھ نرم تھی کچھ تو تے کچھ او کل تے چلو محبوبہ ہی ہو چاندے نہیں پر یہ بھی سن گے لو تکمل علینا بعد لقاویر سبحان اللہ کوئی گال جے کھڑے تھے سادے سے آنکھ سے نرم کرے تھے دین کو ہنے کافرے دے پچھو لگتے لا خذنا ہو لا خذنا منہ بالیمین والا قطعنا ثم لقطعنا منہ الوتین پکڑ انسان طاقت نال متن کوئی سمجھے جو یہ میں پکڑ نہیں سکتا میں رب ہاں یہ محبوب ہوئے یہ محبوب مخلوق دا نہیں جیسے اگے عاجز ہوندے میں رب ہاں خالی محب محبوب میرا تھوڑا ہے میں خالق بھی ہاں میں شہرت چکٹے تھا گال سنے ایک کام محال ہے میرے آقا تو ناممکن ہے لیکن میرے رب دی عادت شریف ہے سناونا ہوئے ساکو گال اپنے حبیب گال چکرے سبحان اللہ ہاں جی میں آخا اور پنجابی دی سرائکی دی مثال بھی ہے تو پنجابی سے چل دی کیا کہ آخا تھی کو سناوا نوح کو سادہ رب ہی ہو انداز اپنے وہ آگے میں انہیں اترے میں انہیں کو کیا منہ لئی رکھا میں اپنے سونے سونے دے منہ کو دیکھ کے ہوں دے نال گالی کرا بلا سمجھنا والے تو سمجھے تھے یہ سانگے مشکات شریف دی صحیح حدیث سونا نبی دعا منگ دیا نے اللہ میرے دل کو سیدھا رکھی دین ایمان ہدایت پہ اے دلے کو پھیرن والے آ میرا دل نہ پھیری صحابی بول اٹھن ورسول سونا سیاں اچھا تساں سادے دل دے پھرن دا خطرہ رکھ دو اللہ اکبر کیونکہ صحابی ذہن نہیں وہابی ذہن نہ سونا فرمے دے دعا وچ میں دلے کو پھیرن والا ربا میرے دل کو سیدھا رکھی صحابی عرض کریں گے سونا کیا سادے دل دے بارے خطرہ رکھ دو اور حضور اگو یہ نہیں فرمایا پر میں اپنے دل کی گال پہ کرنا تو اپنے حال صحیح بنے پر سونا بھی سمجھ جاندا ہی جو یہ بھی جان دے جیڑی گال میں جی کرا جیڑی میری شان دے خلاف ہو سی میں کنے محال ہو سی وہ انہیں واسطے ہو سی بھاوے میں اپنی بیٹھا کرے دا ہو اور صحابی سمجھ دے ہن بھاوے اپنے دل دی گال کرے دے صحیح دا دل تے پھرے رب تو یہ محال ہے لہذا ساکو بیٹھے لین دن تے ساکو بیٹھے سنے دن تے ساکو بیٹھے سبق پڑھیں دن سونے رب اوے سبق پڑھائے لو تقول علینا ضمیر کا مرجع تقول کا نبی پاک ہے لیکن مراد تو میں ہے سمجھوتے نہیں کر سکے کافر نبی پاک نال پیچھے ساری امت نال نہیں کر سکے جڑے کتا سکولی نکلے سمجھوتے سارے تھے وہ سمجھوتے دا یہ مطلب ہوتے نا جڑے لڑائی پائے بھی دیئے کہیں رقمے دو تو جا کے سمجھوتا ٹھیک ہے یہ مطلب ہے کچھ میں نتے کچھ ہوں نتے یہ مطلب ہونے یا پیا یہ مطلب ہے تلے کچھ ایمان دین اپنا نتی بیٹھے کچھ
ہونے چھوڑے کچھ ہی نہ چھوڑے والا دلے نے سمجھوتے ٹھیک ہے جنہیں تعلیم تہذیب نظام حکومت وردی چھٹی کپڑا تھارا وردی چھٹی سینٹیگریٹ انٹیگریٹ میں انٹیگریٹ سارا ہکو کچھ رل گئے نا کہنا رلے جی ہاں 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 ایک سید گزرے سبحان اللہ مشہور سیدوں کا ادھر سر سید خان جان دو سن لو سر سید احمد خان فتاوا رضویہ ایتھا ہے کہیں کہ نہیں تیری شرط یہ نہیں رکھ سکتے فتاوا رضویہ جلد دور پہ تو ضرور دکھایا جائے انہیں لوگوں کو فتاوا رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 615 سونے آلہ حضرت بریلوی سرکار سارے سنیے نے 20 نشانے لکھے نا پہلی نشانی یہ لکھے نے جو سر سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین یعنی سکولی سب کفار ہیں فرمایا جڑا اے آکھے سمجھائے ہوں دے سنی دی پہلی نشانی ہے اچھا ہوں سید کو کافر آکھنا نشانی سنی ہون دی بن گئے کیا بات کیوں بنے یہ مطلب ہے وہ بھولا اسلام دشمن ہے کتھا خاندانیت نہیں چلتی کتھا ایمان چلنا لعنت پا گئی ہے قوم سے جڑے خاندانیت چلاون لگے سارے بیان ہے پہلے یہ بھی یہودیوں کا طریقہ ہے کیا بات میرا سونا نبی پہ فرمے دے لیسا بینی و ابی بین ابی لہب خرابت فإنه اثر الافجرین فرمایا میرے کے ابو لہب کوئی رشتہ داری کہنی سونا چاچا سکا تو سکا چاچا ہے رشتہ داری کرے گی بھائی جناب اسلام علیہ اسلام نے منع مرے اسلام سے نہیں منا رشتہ داری کھجو کٹ چھوڑیے رسول گال سمجھ مرے رسول اللہ نے دین والی تو ہے نہ ہی ہے وہ تو گڑ سے دلیل پہ دے دیں فرمیندر کفر ہوں کیتے بدکار ترین لوگ کافر یعنی انہیں کو پسند کیتے انہیں دا بنے میں دیتے ہوں دی رشتہ داری مگلی کیا مطلب یعنی جیڑا چاچے والا رشتہ ہے میں محمد ختم چکی تو اچھا سلمان فارسی یہی صحیح ہے کتوں ٹر گیا فارس کا نہ قریشی نہ عربی حضور فرمائے نے سونا فرمایا سلمان منا اہل البیت فرمایا سلمان فارسی میرے اہل بیت جو ہے مارو مرے سلمان فارسی میرے کیوں چاچا ٹوٹتا پہ فارسی جڑتا پہ اقبال دے میں کیا ہاں لیکن خود نہیں میں گیا میرے کو ایویں سچے نے جی میں ابراہیم خلیل اللہ کو سیکھے میں سچا پر میں دے پرو اللہ دے فضل نال بچ آیا ہے ہن سنت نہ ادا کرے سے ابراہیم دی کرے سو کوئی نہ وہ ابراہیم آپ کے ہن یا لوگ سچائی اچھا ہوں آپ آنکھ اٹھو آگ بالو آپ جلو کیوں کہ ابراہیم جو دیا بابا پھر ایسی کیوں وہ آپ کی بات چھتا تھی تو بھی ان کو کافر سچائی تو آپ جانے
سبحان اللہ اقبال دا شعر ہے جانا سادے لفظ مطلب سمجھائی دیکھا اقبال فرمائے دے عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں عذاب عذاب تعلیم کو تعلیم نہیں آتا آدھے عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں دانش حاضر یعنی موجودہ تعلیم دانش تعلیم کو آدھر مرے دانش حاضر موجودہ تھا آگے رہتے دانش سکول بھی آگے حیدر آباد بہت اچھے دنیا کا سب تو بڑے چکلے عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کیوں آخر میں بھی اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل چھوڑے اور ایک ہوندی ظاہر بھاوے لا علمیت کھاویں بھاوے جان بوجھ کے کھاویں مرسے ضرور جانتے کھوسے تو مجرم بنسے ان جانیت کھوسے مجرم نہ بنسے مرسے ضرور اقبال ان جانیت کے مریا ضرور ہے پہلا دور کفرت گزرے گمراہیت گزرے 1930 کے اندر کیا 1930 کے اندر خطبہ الہ آباد جڑا مشہور اقبال دا صدر مسلم لیگ دا بنیا صدر مسلم لیگ نام لحاظ دا مشرق لیگ دا بنیا صدر مشرق لیگ دا بنیا اقبال تے خطبہ رسپوس اون والے مسلم لیگ دا صدر بنیا ٹھیک 4 سال بعد مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل